الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ان گنت احسانات، ان گنت فضل اور احسان ہیں، ان میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں کہ جن کے تمام حالات آج تک محفوظ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ دنیا بھر کے اندر روئے زمین پہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں گزری، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء کرام آئے لیکن کسی کے حالات موجود نہیں ہیں۔ وقتی طور پر امتوں نے محفوظ کیا کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ حالات محفوظ کیے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے، اب آگے قیامت تک واللہ عالم کتنا عرصہ ہے۔ تو گویا کہ حضور کی جتنی بھی سیرت ہے ساری کی ساری محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو بیان کیا جائے تو بلا مبالغہ نہیں ہے اس میں کہ کئی سال بھی آپ بیان کرتے رہیں گے تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل سیرت بیان کر دی۔ جتنے مصنفین ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے مکمل سیرت کا احاطہ کر لیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طرح یہ بیان ہوتی چلی جائے گی، لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ البتہ خلاصے کے طور پر آپ علیہ السلام کی سیرت کو 5 دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دائرہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے چلے آئے۔ کہ قرآن پاک جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے انبیاء جتنے بھی انبیاء آئے نا سب سے گویا کہ عہد لیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے اور وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ ما قبل انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ حضور کی علامت ہے، ان کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ امت کو سکھا کے چلے گئے کہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان، اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان مجمل ایمان مفصل میں کیا پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے پہلی کتابوں پر، پہلے رسولوں پر۔ تو گویا کہ حضور کے بارے میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو ایسے جو نبی ہیں نا، یہ جو آخری نبی حضور کے بارے میں فرمایا، جب وہ آئیں گے تمہاری زندگی کے اندر بھی آ جائیں، انبیاء کو کہا جا رہا ہے تمہاری زندگیوں کے اندر بھی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
تو تمہیں حکم ہے کہ ضرور بضرور، یہ تاکید ہوتی ہے، ضرور بضرور ان پر ایمان لے کر آؤ، نبی پر ایمان لے کر آؤ، وَلَا تَنْصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان نہیں مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے تو حالانکہ وہ صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی اور وہ انجیل کا ہی درس دیتے رہے، انجیل ہی سکھاتے رہے۔ جب اب حضور کی امت میں آئیں گے تو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کروائیں گے۔ تو گویا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایمان بھی لانا اور مدد بھی کری۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب آئے نا تو انہوں نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا کام میں کیا کرنے آیا ہوں کہ بشارت دینے آیا ہوں، ایک نبی کی بشارت دینے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ پہلے انبیاء تو یہی کہتے رہے نا کہ ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ وہ سیرت کا حصہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انبیاء کو سبق سکھایا جا رہا ہے، انبیاء کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو انبیاء کرام بھی منتظر ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے، ممکن ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں۔ تو بہرحال سیرت کا ایک حصہ، ایک دائرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ دوسرا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک، کہ ولادت کے سال ولادت کیسے ہوئی، اس وقت کیا واقعات پیش آئے، ولادت سے اگلے سال کیا ہو رہا ہے، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، کہ آپ علیہ السلام کا شق صدر ہو رہا ہے، سینے کو چیرا جا رہا ہے ایک مرتبہ، پھر چلتے چلتے 10ویں سال، 11ویں سال، 12ویں، یعنی کہ یہ سارے کی ساری زندگی محفوظ۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، نبوت کے ہر سال، کہ نبوت کے پہلے سال کیا واقعات پیش ہے، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، مکہ مکرمہ کے 13 سال محفوظ۔ پھر جب ہجرت کر کے گئے ہیں 10 سال، پہلے سال کیا واقعہ پیش آیا، کون ایمان لے کر آئے، دوسرے سال کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، کون لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، 10 کے 10 سال محفوظ۔ گویا کہ ولادت سے لے کر وصال تک ساری کی ساری زندگی آپ علیہ السلام کی آج بھی محفوظ ہے۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے۔ اور تیسرا دائرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کہ آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، وہ ایسے جامع ہیں کہ قیامت تک کے لیے رہنما ہے۔ جتنے بھی مسائل امت کو پیش آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک فرد، ہر بندہ اپنے حساب سے زندگی گزارنا ہے نا، اس کی معیشت اپنی ہے، کاروبار اپنا ہے، رہن سہن کے طریقے اپنے، پوری دنیا میں، صرف یہاں کی نہیں، پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں اور ان مسائل کا حل دین اسلام میں نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سارے مسائل کا جو اصول ہے، جو ماخذ ہے، وہ قرآن اور حدیث۔ ہمارے پاس قرآن بھی کون لے کر آ رہے ہیں، حضور ہی لے کر آ رہے ہیں، قرآن بھی تو حضور لے کر آئے نا، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے، حتیٰ کہ قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور وہ عمل کیسے کرنا ہے حدیث بتلائے گی، اور بندے کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں ان کے جو اصول ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ انہی اصولوں کی رہنمائی کے اندر فقہا نے لاکھوں مسائل نکالے۔ جو فقہا مسائل نکال دے کہاں سے، یا قرآن سے نکالیں گے یا احادیث سے نکالیں گے، نئی شریعت تو نہیں لا سکتے، فقہا نیا دین نہیں لے کر آ رہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل بتلائے ہیں۔ تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جامعیت ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی احادیث، یہ تیسرا دائرہ ہے۔ چوتھا دائرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات،
یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نبی کی کیفیتیں بھی محفوظ ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ کی کیفیت کیا تھی، کس وقت آپ فرما رہے ہیں، آپ کس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، وہ طریقہ بھی محدثین نے محفوظ کر لیا، آج تک وہ طریقے بھی آ رہے ہیں. مثلا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس میں آپ نے سمجھایا، اشارہ کر کے سمجھایا کہ وہ اس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہوگی، صبح کی جو روشنی ہے نا وہ اس طرح سے پھیلی ہوئی ہوگی. اور وہ جو اشارہ ہے نا وہ آگے صحابی نے آگے حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ حضور نے ایسے اشارہ فرمایا تھا، ایسے پھیلی ہوئی ہوگی. ان کے شاگردوں نے آگے اشارہ فرمایا نا، حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ ایسے پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی کہ آپ علیہ السلام کی کیفیت وہ بیان ہوتی چلی جا رہی کہ حضور نے یہ کیفیت بیان فرمائی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وساک ہاتین، اور یہ اشارہ فرمائیے انا وساک ہاتین، اس طرح وہ اشارہ 1400 سال ہو گئے محفوظ ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت آئے گی اب. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے پانی منگوایا وضو کے لیے، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تو آپ نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ مسکرائے تو حضور نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے کہا نہیں. یعنی کہ ایک وہ کیفیت نقل فرما رہے ہیں کہ میں وضو کیا اور میں مسکرایا ہوں. ٹھیک ہے، تو حضور نے ہم سے پوچھا تھا تمہیں پتہ ہے کیوں مسکرایا؟ ہم نے کہا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے نا جو جیسے میں نے یہ عمل کیا ہے ایسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا. اور پھر حضور نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں کیوں مسکرایا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے، چونکہ وضو کر کے مسکرائے تھے نا، اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد اچھی طرح نماز پڑھے تو جب وہ نماز سے نکلے گا وہ ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. گویا کہ اس طرح نماز کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اچھا طرح وضو کرو، اچھی طرح نماز پڑھو، خوش و خضوع کے ساتھ بندہ کوشش تو کرے نا. تو گویا کہ اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگرچہ ایسی حدیث سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو گویا کہ جو کیفیت تھی وہ کیفیت آگے صحابی نقل کر رہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے تشہد سکھایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ہاتھ کفی بین کفیہ، میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. جیسے ہم مصافحہ لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اب وہ کیا ہے کہ وہ آگے شاگرد کو بیان فرما رہے ہیں، تو گویا کہ وہ جو کیفیت تھی وہ بھی محفوظ کر لی. 20 یعنی سینکڑوں احادیث ہیں، یہ تو میں نے مثال کے طور پر 2-3 حدیث پیش کی ہیں. تو یہ چوتھا دائرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا کہ حضور کی کیفیات تک موجود ہے، محفوظ ہے. اسی طرح 5واں دائرہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیشن گوئیاں فرمائیں کہ میرے بعد کیا کیا حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، قیامت ہی آنی ہے. اب قیامت تک کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، کتنے ہی واقعات ہیں، کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو بالکل سچی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، ایسا ہو رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ ایک بات گھڑے گا، مثلا اپنے سے ہی کوئی بات گھڑے گا اپنی طرف سے، اور پھر وہ آنن فانن مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی.
اب یہ حدیث جو ہے نا، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو کئی محدثین کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو حدیث ہم بیان تو فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہوگا، لیکن کہتے سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ اب 50 سال پہلے کیسے سمجھ آ سکتی کہ جناب ایک بندہ مضمون لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب تو چلیں ویڈیو سمجھ لیں، ویڈیو آج نئی چیز آ گئی، ویڈیو بناتا ہے بندہ، کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے، اور آنن فانن مشرق پورے عالم میں پھیل جاتی ہے۔ کیسی جو ہے نا، کیسی بیائی نہیں، پوری کی پوری حدیث فٹ آ رہی، اور یہ 50-60 سال پیچھے چلے جائیں کوئی سمجھ نہیں تھی اس حدیث کی۔ محدثین خود فرما رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے پھیلے گی، سمجھ نہیں آ رہی کیسے پھیلے گی، ممکن نہیں نا، انسان کی عقل میں ممکن نہیں تھا۔ ہمیں تو اس لیے جناب یہ عجیب محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں کہ جناب ایک چیز ہے وہ نیٹ پر جیسے ہی چڑھاتے ہیں، مشرق سے مغرب تک آنن فانن پھیل جاتی ہے۔ خاص طور سے جھوٹی خبر ہو یا کوئی مرچ مسالے لگائے ہوں تو وہ تو کیسے پھیلتی ہے، آنن فانن پھیل رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں کہ جو 100% نہیں 101% پوری ہو چکی، اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ آگے ہوں گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی ہیں۔ گویا کہ یہ ایک 5واں دائرہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی سیرت کے ایک حصے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خلاصے کے طور پر ہم 5 دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وگرنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ایک ایک دائرے کو بھی کھولا جائے نا، ایک ایک دائرے کو، تو اس پر بھی کئی مہینے لگ جائیں، ایک ایک دائرے کو کھولے تو۔ جیسے پہلا وہ تو میں نے خلاصہ اشارہ کیا، 5 میں پیشن گوئی ہیں، 20 یعنی سینکڑوں پیشن گوئی ہیں، تو سال لگ جائے گا، محض سال سے بھی زیادہ لگ جائے گا ایک دائرے کو کھولنے پر۔ تو یہ خلاصے کے طور پر اگر کوئی بندہ ذہن میں رکھنا چاہے تو علماء نے اس طرح آپ علیہ السلام کی سیرت کو 5 دائروں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔